वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एनसीईआरटी क्लास 9 की उर्दू टेक्स्ट बुक जान पहचान से सबक नंबर 22 वक्त पढ़ेंगे। ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है। आज हम ये बुक कंप्लीट कर लेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर तहसील नगीना के एक छोटे से गांव रेहड़ में पैदा हुए। वालिद का नाम मौलवी सादत अली था। नज़ीर अहमद की इब्तदाई तालीम यानी कि बेसिक एजुकेशन, शुरुआती शिक्षा बिजनौर, मुजफ्फरनगर और दिल्ली में हुई। आला तालीम दिल्ली कॉलेज में हुई, जो अब जाकिर हुसैन कॉलेज के नाम से मशहूर है। 1854 में तालीम से फरागत के बाद यानी कि तालीम कंप्लीट करने के बाद उन्होंने पंजाब के एक मदरसे में मुदर्रिसी का पेशा इख्तियार किया, यानी कि वो पंजाब के एक मदरसे में टीचर हो गए। अंग्रेज हुकूमत ने उनकी खिदमत के एतराफ में उन्हें शम्सुल उलेमा का खिताब दिया। शम्सुल उलेमा बोलते हैं सन ऑफ स्कॉलर्स, यानी कि विद्वानों का सूरज। 1902 में एडम्बर्ग यूनिवर्सिटी ने LLD की डिग्री तफवीज की यानी प्रोवाइड की। डिप्टी नज़ीर अहमद तर्जुमा निगार यानी कि ट्रांसलेटर, अदीब, नॉवेल निगार और मकर्रर यानी कि तकरीर करने वाले भी थे। उर्दू अदब में उनकी सबसे बड़ी अहमियत ये है कि वो उर्दू के पहले नावल निगार हैं। मिरातुल उरूस, बनातुन नाश, तौबतुन नुसू और इब्न अल वक्त उनके अहम नावल हैं। उनके नावल हकीकत पसंदी, अखलाकी तरबियत और दिलचस्प किरदारों से भरपूर हैं। लहजे पुरजोश और असर अंगेज हैं। दुनिया में हर चीज की कुछ न कुछ तलाफी है, मगर नहीं है तो वक्त की। जो घड़ी गुजर गई वो किसी तरह तुम्हारे काबू में नहीं आ सकती, और वक्त के गुजर जाने पर गौर करें तो इसे किसी चीज के साथ तशबीह नहीं दी जा सकती यानी वक्त का गुजरना ऐसा है जिसकी किसी चीज से मिसाल नहीं दी जा सकती। वक्त रेल से ज्यादा तेज है, हवा से बढ़कर उड़ने वाला है, बिजली से सिवा भागने वाला और दबे पांव निकला जाता है कि खबर नहीं होती। सुबह हुई सोकर उठे, जब तक मामूली जरूरतों से फरागत हासिल करो, जरा नाश्ता वगैरह खाओ पियो, फिर दिन चढ़ आया। फिर घड़ी दो घड़ी इधर उधर उठे बैठे, गपशप उड़ाई तो 10 बजने को आए। मदरसा जाने को देर होती है, जल्द खाया पिया मदरसे गए, वहां दोस्तों से हंसी मजाक करते रहे। उस्ताद की ताकीद से 2-1 मर्तबा बुरी भली तरह सबक पढ़ा। चलो शाम हुई, दिन रुखसत हुआ, घर आए तो फिर खाने को सूझी। खाने से कसल पैदा हुआ यानी कि सुस्ती हुई। जरा लेटे तो फिर सुबह मौजूद। काम तो कुछ भी ना हुआ, लेकिन 24 घंटे गुजरते हुए मालूम न हुए। और एक 24 घंटे क्या, ऐसे सदहा हजारों, सदहा बोलते हैं सैकड़ों हजारों 24 घंटे इसी तरह गुजर जाते हैं। रियत का मतलब है किसी अशार के जरिए किसी मसले पर जानबीन का इजहार, किसी कोटेशन के जरिए किसी बात को समझाना। जैसे कि यहाँ पर एक शेर दिया जा रहा है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। जब वक्त की बेसबाती का ये हाल है, बेसबाती कहते हैं उस चीज को कि जिसे मिटना है, और जो वक्त गुजरा वो हमारे इख्तियार से बाहर हुआ, तो निहायत जरूरी है कि वक्त पर हमारा इख्तियार हो। यानी कि वक्त गुजरना हमारे हाथ में नहीं है, वो तो गुजरेगा, उसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन वो किस तरह गुजरना है, किस तरह गुजारना है, ये हमारे हाथ में जरूर है। इसको जाया ना होने दें, बर्बाद ना होने दें। यही वक्त है कि सोने और खेलने में गुजर जाता है, और आदमी को सुस्त और गबी कहते हैं कुंद जहन यानी कि कमजोर दिमाग वाला, रुस्वा और ख्वार और मोहताज और तरह तरह के अमराज, मर्ज की जमा है अमराज यानी कि बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला और बद अखलाकियों में गिरफ्तार कर देता है। यही वक्त है कि अगर इसको अच्छे शगल, अच्छे काम, अच्छी बात में लगाया जाए तो इंसान को आलिम, फाजिल भी आलिम को ही बोलते हैं, लायक, हुनरमंद, नामवर, मोहतरम,
نیک ہر دل عزیز بنا کر طرح طرح کی خوبیوں اور بھلائیوں سے آراستہ کر سکتا ہے یعنی کہ سجا سکتا ہے، سنوار سکتا ہے۔ اے لڑکوں، یہ فراغت یعنی کہ فرصت کا وقت جو تم کو اب میسر ہے، یعنی کہ جو تمہارے پاس ابھی اویلیبل ہے، بس غنیمت سمجھو۔ اب نہ تم کو کھانے کی فکر ہے نہ کپڑے کا سوچ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک ہمارا پڑھائی کا وقت ہے، کچھ کرنے کا وقت ہے، ابھی کیا ہے، ابھی ہماری سب چیزوں کی ذمہ داری ہمارے ماں باپ اٹھا رہے ہیں، پیسے کمانے ہوں یا کھانا پکانا ہو وہ ماں باپ دیکھ رہے ہیں، ابھی ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ تو ابھی کیا ہے، ابھی ہمارے پاس فرصت ہے، ہم اس وقت کو اچھی طرح یوز کر سکتے ہیں۔ جو کچھ تم سے سیکھتے اور حاصل کرتے بن پڑے، لگ لپٹ کر جلد ساکھ لو، آئندہ تمہارے کام آئے، ورنہ پھر کہاں تم اور کہاں یہ فراغت۔ یعنی کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے، تمہارے پر فیملی کی ذمہ داری ہوگی اور تم چاہو گے کچھ سیکھ لیں، تو اس وقت تمہیں فرصت نہیں ملے گی، وقت نہیں ملے گا۔ اس وقت تم سر پر ہاتھ رکھ کر رو گے اور رونا کچھ سود مند نہ ہوگا یعنی کہ کوئی فائدہ رونے سے نہیں ہوگا۔ بہت پچھتاؤ گے اور پچھتانا کچھ فائدہ نہ بخشے گا۔ بہت افسوس کرو گے اور افسوس سے کچھ نہ ہوگا۔ یہ وقت جو تم کو اب حاصل ہے ان دقتوں کی مانند نہیں جو جوانی اور پیری میں تم کو آئندہ پیش آئیں گی۔ پیری کہتے ہیں بڑھاپے کو، یعنی یہ وقت جو تم کو حاصل ہے، اس میں اگر محنت کرنے میں یا کوئی نالج گین کرنے میں تم کو دقت آ رہی ہے تو یہ ان دقتوں سے بہت کم ہے جو آگے آنے والے وقت میں تمہارے سامنے پیش آئیں گی۔ لڑک پن کا وقت جوتنے اور بونے کا وقت ہے اور جوانی اور پیری کا وقت کاٹنے اور گہنے کا ہے۔ گہنا کہتے ہیں چھاننے کو، جس طریقے سے دھان چھانے جاتے ہیں تو آپ نے جو بھی اس وقت میں محنت کی ہوگی وہ اس وقت چھانٹ کے اس کا فائدہ لینے کا وقت ہوگا۔ اگر اس وقت میں تم کچھ جوت بو رکھو گے تو جوانی اور پیری دونوں میں کاٹ سکو گے۔ اس وقت کو اس طرح صرف کرو یعنی کہ گزارو کہ جوانی اور پیری دونوں آرام اور آسائش یعنی کہ فیسلٹیز، سویدھاؤں سے رہو، اور چاہو تو اس وقت کو ایسا اکارت کرو یعنی کہ برباد کرو کہ جوانی بھی خراب اور پیری بھی برباد ہو۔ ایک وقت وہ آ رہا ہے کہ تم فرصت کو ڈھونڈو گے اور فرصت کا پتہ نہ پاؤ گے، اور فراغت کی تلاش کرو گے اور فراغت کا سراغ نہ ملے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ دنیا کا بار یعنی کہ بوجھ تمہاری پیٹھ پر لدا ہوگا۔ خانہ داری کے بکھیڑوں میں، خانہ داری یعنی کہ گھریلو زندگی کے بکھیڑوں میں تم اس طرح پھنسو گے کہ جس طرح دلدل میں گدھا۔ ایک طرف تو فکر معاش یعنی کہ روزی روٹی کی فکر تم کو سر کھجانے کی مہلت نہ دے گی، اور دوسری طرف انتظام تعلقات تم کو دم نہ لینے دے گا۔ اس وقت کسب کمال کا کیا مذکور؟ کسب کمال کے معنی ہے مہارت حاصل کرنا، اور مذکور بولتے ہیں ذکر کرنے کو، ذکر چھیڑنے کو، یعنی اس وقت تم کسی چیز میں مہارت حاصل کر سکو گے، اس بات کا تو ذکر ہی چھوڑ دو۔ اگر حواس بجا رکھ کر انہی کاموں سے عہدہ برآں ہو جاؤ تو صد آفریں۔ عہدہ برآں کے معنی ہے فرض کو ادا کرنا، یعنی جب تم گھریلو زندگی میں الجھو گے تو آپ کی اپنی فیملی کے پرتی جو آپ کے کرتویہ ہوں گے، جو فرائض ہوں گے، اگر آپ اپنے یہی فرائض پورے کر سکو تو صد آفریں یعنی کہ بہت بہت شاباش۔ بس یہ خیال ہرگز اپنے دل میں مت آنے دو کہ ابھی سیکھنے کا بہت وقت آ رہا ہے۔ ایسی کیا بھاگڑ مچی ہے کہ رات دن لکھنے پڑھنے کے پیچھے مر مٹیں۔ اگلا حال کچھ کسی کو معلوم نہیں، یعنی کہ آگے کیا ہوگا، آپ جس پلاننگ سے چل رہے ہیں وہ صحیح بیٹھے گی یا نہیں بیٹھے گی، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ اسی لیے جو بھی کرنا ہے ابھی کیجئے، یہ سوچے بنا کہ بہت وقت ہے پھر کر لیں گے۔ کون جانے کہ تندرستی رہے نہ رہے، زمانہ فرصت دے یا نہ دے، یعنی کہ کیا پتا کل کو آپ کے پاس یہ جو جسم میں طاقت ہے، تندرستی ہے، یہ رہے نہ رہے، آپ کو یہ زمانہ فرصت دے یا نہ دے۔ یہ سب سامان جو اب میسر ہیں، میسر ہوں یا نہ ہوں، یعنی کہ جو فیسلٹیز آج آپ کے پاس ہیں یہ کل ہوں یا نہ ہوں۔ بے شک وقت کی قدر و قیمت اور اس کی بھاگا بھاگ تو یہ چاہتی ہے کہ تم خواب و خور اپنے اوپر حرام کر کے رات دن کتاب پڑھ سے سر نہ اٹھاؤ۔ خواب و خور کہتے ہیں کھانا پینا سونا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس کتابوں میں ہی گھس جاؤ،
لیکن انسان کی طبیعت کو خدا نے تازگی پسند بنایا ہے، یعنی کہ انسان کو کیا ہے، ہمیشہ فریشنس کو وہ پسند کرتا ہے کہ ایسا بھی کوئی دلچسپ شغل ہو، ایک عرصے کے بعد ضرور اس سے جی گھبرا اٹھتا ہے اور طبیعت اکتانے لگتی ہے، اور اگر طبیعت کو مجبور کر کے اس کام پر لگائے رہو تو وہ کام بھی اچھی طرح نہیں ہوتا، یعنی کہ اگر آپ زبردستی سوچیں کہ میں کر لیتا ہوں یا مجھے کرنا ہی ہے تو آپ زبردستی کوئی کام نہیں کر سکتے، اور حواس بھی کند ہو جاتے ہیں اور آپ کی کنسنٹریشن بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس واسطے مناسب ہے، اسی لیے بیسٹ یہ رہے گا کہ آپ کتاب کا مطالعہ یعنی کہ غور کرنا ایسے اعتدال کے ساتھ جاری رکھیں۔ اعتدال کہتے ہیں اطمینان کو، یعنی کہ آپ کتاب ایسے اطمینان کے ساتھ پڑھیں کہ تندرستی کو خلل نہ پہنچے، اور ہمیشہ چند قسم کا شغل رکھو، مثلاً نظم نثر، تاریخ نثر کہتے ہیں پروز کو، تاریخ ہسٹری اور جغرافیہ اور حساب یعنی کہ میتھس ایک ساتھ پڑھو۔ جب نثر سے طبیعت ملول ہوئی یعنی کہ بیزار ہوئی تو نظم دیکھنے لگے، تھوڑی دیر تاریخ پڑھی، تاریخ یعنی کہ ہسٹری پڑھی، کچھ دیر جغرافیہ کی سیر کی، پھر حساب میں طبع آزمائی کی، حساب یعنی کہ میتھس میں طبع آزمائی کی یعنی کہ گہرائی میں جا کر کھوج بین کی۔ سب سے گھبرائے تو کچھ لکھنے بیٹھ گئے۔ جب رات کو سونے لگو تو ضرور سوچو کہ آج ہم نے کون سی نئی بات حاصل کی۔ اگر معلوم ہو کہ آج کچھ نہیں سیکھا تو جان لو کہ دن رائے گا یعنی کہ برباد گیا، اور اس نقصان کی تلافی اپنے ذمے لازم سمجھو۔ لازم کے معنی ہوتے ہیں کمپلسری، یعنی کہ اگر آپ نے ایک دن ویسٹ کر دیا ہے تو نیکسٹ ڈے اپنے اوپر ڈبل محنت کرو۔ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ جس کے 2 دن برابر ہوں، یعنی ایک شخص جیسا کل تھا آج بھی ویسا ہی رہے اور اپنی حالت دیروزہ بولتے ہیں پچھلی، یعنی کہ اپنی گزری ہوئی حالت میں کوئی ترقی نہ کرے تو وہ خسارے میں ہے یعنی کہ گھاٹے میں ہے۔ اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو، اور اس NCERT کلاس 9 اردو ٹیکسٹ بک جان پہچان کی سبھی پریویس چیپٹرز کی ویڈیوز ہمارے چینل پہ اویلیبل ہیں جو آلریڈی ایکسپلین ہو چکی ہیں۔ آپ نے ابھی تک اگر وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو آپ ضرور انہیں دیکھیں، اور اگر وہ ہیلپ فل لگے تو آپ اسے ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔